العالمین الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صاحب صدر، معزز مہمان گرامی، دوستوں، بزرگوں، بہت پیارے ٹائگرز اور اینجلز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چونکہ میرا تعلق زیادہ قلم کے میدان سے ہے، اس لیے کچھ لکھنے کی عادت زیادہ ہے، بولنے والا سلسلہ جو ہے وہ شاید بچوں کے ساتھ بہت زیادہ ہے، لیکن اس طرح کی تقریبات میں ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں، ڈاکٹر جمیل بال صاحب، کہ ہمارے لیے کچھ مشکل ہوتا ہے، جو قلم کے میدان پہ شاہ سوار ہوتے ہیں ان کے لیے شاید کچھ اس طرح کی گفتگو تھوڑی مشکل ہے۔ اور ویسے بھی میں چاہ رہا تھا کہ ساری بات ایک خاص ترتیب سے آپ تک پہنچ جائے، کیونکہ سبھی دوست جو ہیں وہ یہی سننے آئے ہیں کہ نئی مرتضیٰ فاؤنڈیشن ہے کیا۔ ہر بچے نے پوچھا ہے مجھے بتائیے، تو میں نے کہا بیٹا آج بتا دیا تو وہاں کیا لینے آؤ گے، اسی بہانے آؤ گے کیسے۔ تو سب سے پہلا تو یہ ہوا کہ ہمارے بہت سے بچے آج تقریب میں نہیں آ سکے کیونکہ ان کا تعلق رائڈنگ سے تھا، اور کوٹ والا ٹیشن رائڈنگ میں چونکہ آج اجتماع کی وجہ سے خاصی مشکل تھی ٹریفک کی، اور بہت سے بچے نہیں آ سکے، لیکن وہ آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ میرا حصہ ہیں، میرے دل کے قریب ہیں، وہ جہاں بھی ہیں میں ان کو یاد کر رہا ہوں۔ اور اب تھوڑا سا لکھا ہوا، میری استعداد کو شرط قبولیت بخشتے ہوئے اور دعوت کو قابل اتفاق جانتے ہوئے آپ جس محبت، خلوص اور اپنائیت سے یہاں تشریف لائے ہیں، یہ خاکسار اس پر آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہے۔ اس تنظیم کا چیئرمین اور کی نوٹ اسپیکر ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا ٹائم زیادہ لینے کا پرویش دوں گا معذرت کے ساتھ۔ دوستوں، یہ بات کب سے شروع ہوئی، یہ سلسلہ تنظیم بنانے کا؟ بقول غالب کب سے ہوں کیا بتاؤں جہانے خراب ہے، یہ چند دن پہلے یا چند سال پہلے نہیں، یہ بات تو اس وقت شروع ہوئی تھی جب خالق ارض و سما نے لفظ کو کہہ کر چاند، ستارے، گھٹا، شبنم، صبا، بربل، موج دریا، بے پایہ صحرا، بے گناہ سمندر، ہمسر فلک کوثر، دھنک شامیں، اجلی صبحیں، لہراتے کھیت، شریدہ لہریں، پرسکون ساحل، کڑکڑاتی بجلیاں اور رحمتیں برساتے بادل تخلیق کیے تھے۔ اس بھوکلمی، گناہ ہوئی اور سترہویں کے دوران بےتابی اور سماجی کی گلابی مٹی سے حضرت آدم کا خمیر بنا، اور اس کے وجود میں چاند کی روشنی، تاروں کی چمک، پھولوں کی مہک، شبنم کی ٹھنڈک، صبا کی تازگی، برد و گل کی نازگی، موج دریا اور صحرا کی وسعت، کوہسار کی عظمت، شاموں کی اداسی، صبحوں کی امید، جذبات کی شوریدگی، ساحلوں کا سکون، کڑکڑاتی بجلیوں کا قہر اور محبتوں کی ہوا ہے۔ یہ حضرت انسان اس ناتواں وجود میں کیسے کیسے عجائبات تخلیق کی، اور اس میں خواہشات اور قربانیوں کے مابین کشاکش اور کشمکش جاری کرتے ہیں، جیسے ناصر الدین صاحب اپنے فلموں میں دکھاتے ہیں، نیکی اور بدی کا یہی تقابل، یہی توازن، یہی کشمکش۔ دوستو، یہ سفر اسی روز جاری ہو گیا تھا جب شر نے خیر کو للکارا، ایک راندہ درگاہ نے سجدے کے انکار سے اس کہانی کا آغاز کیا، پھر اذن ملا کہ خیر کا راستہ خدا کی جانب اور شر کا راستہ شیطان کا ہوگا، اور ہمیں انسانوں کو اختیار دیا کہ کون سے راستے کا انتخاب کرنا ہے، فیصلہ تمہارا ہے۔ پھر میں بھی اسی معاشرے کا حصہ بنتا چلا گیا، خود غرضی اور خود پروری کی اس دوڑ میں میں نے بھی دوڑنا شروع کیا۔ پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز فیملی میگزین نوائل سے کیا، اور طویل عرصہ قلم کی مشقت، پھر چند برس
پردیس کی مسافت اور بعد ازاں تدریس کی ریاضت کا سلسلہ جاری ہوا۔ انجمن شم میں ہدایت کیا ہوئی؟ دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، تجھ سے بھی دل فریب نے غم روزگار کی۔ پنجاب کالج، سپیریئر اور پھر کپس، تدریس کا یہ سفر یوں ہی جاری رہا، اور میں نے محسوس کیا کہ جہاں ہمارے گھروں اور معاشرے میں تربیت کا رواج ختم ہوتا جا رہا ہے، وہیں تعلیم و تعلم بھی محض جن سے کاروبار بن چکی ہے۔ استاد جسے معلم و مربی ہونا چاہیے، اس نے خود کو پیسہ کمانے والی مشین کا حصہ بنا ڈالا۔ تو دوسری جانب طالب علم بھی اسے اپنے ایک ملازم سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا۔ درسی کتب رٹانے اور نمبر کمانے کے علاوہ تعلیم کا کوئی مقصد باقی نہیں رہا، جس سے معاشرہ رفتہ رفتہ اچھے لوگوں سے خالی ہوا چلا۔ عزیزان گرامی، مہمانان گرامی، دوسری جانب معاشرہ جس زوال و انحطاط کا شکار ہے، اس کا ادراک و احساس ہم سب کو، کون ہے جو ہم میں سے نہیں جانتا؟ ہر شخص روزانہ اس معاشرے کی تمام ظلم و ستم کی چکی میں پستا ہوا نکلتا ہے۔ انسانوں کو خوراک کے نام پر کیا کھلایا جا رہا ہے؟ ان کے حقوق کو کس بے دردی سے رودا جا رہا ہے؟ دولت کی سندھی دوڑ میں کس کا پاؤں کس کے سر پر اور کس کا ہاتھ کس کے آنچل کی جانب بڑھ جاتا ہے، کچھ پتہ نہیں۔ 21ویں صدی میں بھی ہم غار کے دور میں کاموں دنیا مار رہے ہیں۔ نومبر 2017 میں بھی ہوا کی ایک بیٹی کو کھڑے بازار میں لباس کر دیا گیا۔ سکھوں کی لپکتی جھنکاروں میں ہم اپنے ضمیر تک بیچ آتے ہیں۔ اندھیرا بڑھ رہا ہے، روشنی ہے کہ کہیں نظر نہیں آتی، پیاس ہے کہ بڑھتی جاتی ہے، روح ہے کہ مرتی جاتی ہے۔ ہم ڈوب رہے ہیں، ہم مر رہے ہیں، ہم تباہ ہو رہے ہیں۔ ہر کوئی ان حالات کا الزام دوسروں کے سر پر ڈال کر خود مطمئن ہو کر سو جاتا ہے۔ عوام سارا مطلب حکومتوں پر اور حکومت سارا بوجھ عوام پر ڈال کر اپنے اپنے تئیں مطمئن ہو جاتے ہیں۔ ممبر و محراب سے بھی کوئی ایسی صدا بلند نہیں ہو رہی جو بھٹکے ہوئے آہوں کو پھر سوئے حرم لے چلے۔ عملی طور پر کچھ نہیں ہو رہا۔ آسمان کی طرف منہ اٹھا کر دعا ہو رہی ہے کہ الہی ہمیں مشکلوں سے نکالنے کے لیے کسی محمود غزنوی یا محمد بن قاسم کو بھیج دے۔ کوئی خضر چاہیے، راہ دکھانے والا، بچانے والا، کوئی شناور مل جائے دریا کے پار لے جانے والا، مگر ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا۔ آسمانی کتاب نے صاف فرما دیا، انسان کے لیے بس اتنا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرے گا۔ ظفر علی خان نے کہا، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ صاحبان مدانش، عہد طفلی میں روشن کی گئی چھوٹی سی شمع عہد پیری میں قدم رکھتے ہی میرے دل میں پھر سے فیروزہ ہو گئی، اس خیال کی وجہ سے کہ میں نے حالات کا رونا نہیں رونا، مسائل کا شکوہ نہیں کرنا، کسی کا انتظار نہیں کرنا۔ ہر شخص کسی کو تلاش کر رہا ہے، شاید اس تلاش کا سبب میں ہی ہوں، مجھے ہی تلاش کر رہی ہوں، شاید وہ آپ کو تلاش کر رہی ہوں۔ حضرت ابراہیم کے دور کی چڑیا کی مانند جو اپنی چونچ میں پانی کا قطرہ لیے نار نمرود کو ٹھنڈا کرنے جا رہی تھی، جب کسی نے پوچھا یہ نادان چڑیا، تو اس قدر ناتواں، اس قدر کمزور جان اور آگ کا الاؤ جو میلوں تک اور آسمانوں تک پھیلا ہے، اے نادان تو کیا کرے گی اس چھوٹی سی چونچ میں پانی بھر کے؟ چڑیا مسکرا کر بولی، میں جانتی ہوں میری بساط اس آگ کے سامنے کچھ بھی نہیں، مگر جب قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوستوں کو اکٹھا کیا جائے گا تو میں خود میں شامل ہوں۔ مجھے اکثر بچے پوچھتے ہیں، ماشاءاللہ بہت میرے فورس ہیں یہ بچے،
अकेले क्या कर सकते हैं? सर मैं अकेला क्या कर सकता हूँ? मैं कहता हूँ बेटा मैंने आपको चेक दिया, उसके ऊपर 5 सिफर लगे हुए थे, इसको कैश करवा लाइए। वो चेक कैश होगा नहीं, उसके साथ 1 लगा दो, 1 लाख रुपये मिल जाएगा। ये 22 करोड़ सिफर हैं, इनके साथ कोई 1 चाहिए तो ये सारे चेक